देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कारी गुलाम अख्तर ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और हमारे साथ कारी साहब बैठे हैं, कारी गुलाम अकबर साहब, जिसके नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है। आज हम इनसे एक अहम सवाल पूछने वाले हैं कि इंसान की तख्लीक कब हुई। तो कारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इस चीज़ के बारे में बता करें। जी कारी साहब, इंसान की तख्लीक कब हुई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बुज़ुर्ग, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद आसिफ ने एक सवाल किया और मैंने सोचा कि इनको भी जवाब दे दूँ और आपको भी इसके बारे में मालूमात हो जाए। मेरे भाई ने सवाल किया कि इंसान की तख्लीक कैसे हुई, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पस मंज़र क्या बयान फरमाया। तो मेरे यूज़र बड़े अहम सवाल किया इन्होंने, बड़ा इम्पोर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन किया। मैं इनके क्वेश्चन पर इनको दाद देता हूँ और माशाअल्लाह कहता हूँ इनकी सोच पर के इन्होंने बहुत अहम सवाल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक के अंदर इसको बड़ी अहमियत दी है। उसकी वजह ये है कि मुफस्सिरीन किराम ने और फुक़हा और बहुत बड़े बड़े उलमा ने ये बात ज़िक्र की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आलिया जो है उन्हें कसम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आलिया ने बाज़ मकामात के ऊपर कसम उठाई है। तो सवाल पैदा होता है, इतना बड़ी अज़ीज़, इतना बड़ी आला ज़ात, इतना बड़ी ताकतवर ज़ात और आली शान ज़ात जिसके मुताल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर सारी कायनात उनकी मुखालफत करना शुरू कर दे तो उनकी शान में कतरा बराबर भी कमी नहीं वाक़ हो सकती। और अगर सारी कायनात मिलकर उनकी शान में इजाफ़ा करना चाहें, तारीफ़ें करने चाहें, सारी कायनात ही मिलकर एक ही दिन में, एक ही मजलिस में उसके एजाज़ को बयान करें तो उनकी शान में कतरा बराबर इजाफ़ा नहीं हो सकता। यानी उसकी शान आला है, उसका मकाम आला है, वो ज़ात आला है, पूरी कायनात के ऊपर उसका कंट्रोल है। उसकी आपको एक मिसाल देना चाहते हैं कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आलिया से सवाल किया, ऐ मेरे रब, आप सोते नहीं हो, आपको नींद नहीं आती, आपको ऊँघ नहीं आती? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसला समझाने के लिए, अपनी अहमियत बताने के लिए, अपनी ताकत, अपना कंट्रोल बताने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ मेरे पाक पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप एक दूध का प्याला लें और उन्हें अपने हाथों के ऊपर उठाएं और पूरी रात खड़े हो जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऊँघ आई और प्याला गिर गया और गिर कर टूट गया। जब सुबह हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, है मेरे पाक पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप बताएं वो प्याला कहाँ गया, आपकी क्या हालत है, कैफियत है? तो उन्होंने फरमाया, या अल्लाह, मुझे ऊँघ गई थी, प्याला मेरे हाथ मुबारक से गिर गया और वो टूट गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे पाक पैगम्बर, अगर मैं भी सो जाऊँ, अगर मुझे भी ऊँघ आ जाए या नींद आ जाए तो पूरी कायनात का निज़ाम कैसे बिगड़ जाएगा, तब्दील हो जाएगा। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक को बहुत अहमियत के साथ बयान फरमाया, कसम उठाकर बयान फरमाया। एक कसम भी नहीं उठाई बल्कि 4 कस्में उठाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वत्तीन, कसम है इंजीर की, वज़ैतून, और कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, और कसम है तूर सीना की, वहादल बलदिन अमीन, और कसम है इस मक्का शहर की। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा ये सवाल उठाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम क्यों खाई। तो उसका जवाब भी देते हैं कि उसका जवाब ये है कि आगे वाला जो मसला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है। आगे मसला क्या ज़िक्र हुआ, वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता ताकि फिर इसके अंदर गौर करने की बात है मेरे यूज़र, मेरे भाई आसिफ भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर लाम भी ताकीद का ज़िक्र फरमाया, कद भी ताकीद का ज़िक्र फरमाया, जितने भी पीछे जुमले ज़िक्र फरमाए ताकीद के ज़िक्र फरमाए, पीछे कसमें हैं और मसले से पहले पहले अल्लाह ने ताकीदें लगाकर इस बात को साबित किया कि अहसानी तक़वीम, कि अलबत्ता ताकीद पक्की बात है, सच्ची बात है, मैंने इंसान को बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत बनाया
اور بہت ہی احسن بنایا میرے واجب الاحترام. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات عالیہ نے اس کی تخلیق کے انداز کو بیان فرمایا. پھر انسان کو یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ آپ کے اوپر ایسا زمانہ بھی تھا کہ آپ کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے دو نطفوں سے آپ کو پیدا کیا. کیسے دو نطفے؟ پھر اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، تیری امی جان کے سینے سے پانی نکلوایا اور تیرے بابا جان کی پیٹھ سے پانی نکلوایا. ان دونوں کو تیری ماں کے رحم کے اندر جمع فرمایا. پھر جب یہ دونوں پانی جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے 18ویں پارے کے اندر اس کی تفصیل کو بیان فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر یہ نطفہ بن گیا. یہ پانی جو تھا نطفے کی شکل اختیار کر گیا. پھر 40 دن نطفہ رہا تیری ماں کے پیٹ کے اندر، پورے جسم کے اندر یہ ٹکراتا رہا، پورے اعضاء کے ساتھ یہ ٹکراتا رہا. پھر 40 دن کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخلقنا المضغۃ، پھر یہ بوٹی بن گیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں 40 دن کے بعد یہ ہڈی کی شکل اختیار کر گیا. پھر 40 دن کے بعد اس ہڈی پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا. پھر اگلے 40 دن کے بعد ڈھانچہ بننا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت کی ذات عالیہ فرماتے ہیں تیرے اندر ہم نے روح پھونکی، ہم نے تیرا دل بنایا، تیری آنکھیں بنائی، تیرے کان بنائے. پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونک دی گئی. جب تیرے اندر روح پھونکی گئی تو اس وقت تجھے روزی کی ضرورت پڑی. اب تیرے اندر مانگنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی اور تجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری روزی کہاں سے آنی ہے، اور تو نے اپنی روزی کا سوال بھی نہیں کیا. اب مزے کی بات یہ ہے تیری ماں کے پیٹ کا بھی پردہ تھا اور پیٹ کی جھلی کا بھی پردہ تھا، رات کی اندھیروں کا پردہ تھا. آپ نے مانگا بھی نہیں تھا. اتنی باریکیوں کے باوجود جب آپ کو پیاس لگی تو آپ کی ضرورت کو ہم نے پورا کر دیا. جب آپ کو بھوک محسوس ہوئی تو ہم نے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا. ہم آپ کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے جب 9 مہینے یا 10 مہینے ہو گئے تو ہم آپ کو دنیا میں لے کر آئے. اب جب ہی تو دنیا میں آیا تجھے پھر روزی کی ضرورت پڑی. اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میری روزی کہاں ہے. پھر دوسری چیز آپ کو کسی کی محبت کی ضرورت پڑی. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے محبت کرنے والا مجھ سے کون ہے. ضرورت تو تھی، آپ بالکل کمزور تھے، آپ کو کھانے کی بھی ضرورت تھی، آپ کو پینے کی بھی ضرورت تھی، آپ کے خیال کی بھی ضرورت تھی، محبت کی بھی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کام بھی ہم نے بن مانگے آپ کا پورا کر دیا. محبت کے لیے ہم نے تیرے لیے والد، والدہ، بھائی، بہنیں، چچا، ماموں، خالہ زاد، باقی جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، محبت کے لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا، انہیں چنا. اب ایک آپ کو کاندھے پر اٹھا رہا ہے تو اس سے دوسرا لے رہا ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے تو تیسرا لے رہا ہے. ایسے کرتے کرتے آپ کو جب رزق کی ضرورت پڑی تو ہم نے آپ کی ماں کے سینے کے اوپر 2 چشمے جاری کر دیے. اور اس کا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کی رہنمائی کی 2 راستوں کی طرف. نجد اوپر والی چیز کو کہتے ہیں، اونچی چیز کو کہتے ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا کہ ماں کے پستان کو ہدیناہ النجدین کا اطلاق کیا گیا ہے. اس سے مراد ہدیناہ النجدین سے مراد کیا ہے؟ ماں کے پستان ہے. یعنی اللہ رب العزت نے پھر سوال یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر میری روزی کہاں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَہَدَيْنَاهُ، ہم نے آپ کے دل کے اندر یہ بات بھی ڈال دی کہ آپ کی روزی فی الحال 2 سال یا 2.5 سال تک تیری ماں کے پستان ہیں. 2-2.5 سال یہ تو ماں کا دودھ استعمال کرتا رہا، یہ بھی ہماری جانب سے تھا. پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو جوان کیا. جب تو جوان ہو گیا اب تیرے اوپر صرف 2 حق تھے. ایک حق تھا رب کی ذات کا، وہ اس کی عبادت تھی. دوسرا حق تھا والدین کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک تھا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو پھر سمجھایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، آپ کو کس نے دھوکے میں ڈال دیا اس کریم رب کے بارے میں، الذی خلقک، جس نے آپ کو پیدا کیا، فسواک، پھر برابر کیا، فعدلک، پھر انصاف کیا. یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعضاء بڑے زیادہ کر دیے
آپ کا حسن ختم ہو جائے، یا چھوٹے کر دیے آپ کا حسن ختم ہو جائے. جیسے آپ کو خوبصورت لگتے تھے اسی طرح ماتھا بنایا، اسی طرح چہرہ بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات عالیہ نے آنکھیں بنائی، کان بنائے، ناک بنایا، ہاتھ بنائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے پیر بھی بنائے. سب کچھ بنانے کے باوجود جب چہرے کا نمبر آیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے ہم نے پسند کیا آپ کو شکل عطا فرمائی. مطلب یہ ہے کہ اب جو گورا ہے وہ بھی رب کی پسند ہے، اگر کالے رنگ کا ہے تو وہ بھی رب کی پسند ہے. یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی گورا ہے تو اس کی تعریف کی جائے، کالے رنگ کا ہے تو اس کی تعریف نہ کی جائے. جب اللہ نے اس کے چہرے کی قرآن کے اندر تعریف کر دی تو ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. میرے واجب الاحترام میرے بھائی نے سوال کیا اور میں نے ان کو جواب دیا. اب میں ان سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میں نے جو جواب دیا آپ کتنا اس پر مطمئن ہیں اور آپ کو یہ معلومات دیں گے اور چینل کے بارے میں بتائیں گے. جی تو گیس اٹس ویری ٹرو. قاری غلام اکبر صاحب نے جو بیان کیا ہے میں بہت ان سے امپریس ہوا ہوں. انہوں نے حقیقت ہی بیان کی ہے قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے خالص سچ ہے اور بہت اچھی انفارمیشن دی ہے. میں اس سے بہت انسپائر ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہم مزید معلومات دیتے رہیں اور ہمارے ویورز کو بھی چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف. تب تک ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور جو گھنٹی ہے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیو ملیں گی اور آپ لوگوں کا پیار ہمارے ساتھ رہے گا اور ہم مزید آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے. اگر آپ لوگوں کو کسی مسئلے کے بارے میں جاننا ہے سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے یا زیادہ انفارمیشن چاہیے. سو ہم حاضر رہیں گے اور آپ کی ویڈیو کا، ہمیں آپ کی کامنٹس کا ہر چیز کا انتظار رہے گا. تھینک یو. ایک بار میں تھینک یو کرنا چاہوں گا قاری غلام اکبر صاحب سے. اللہ حافظ.